بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے ہم مائکرو بایولوجی کو اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو مائکرو بایولوجی کے لیے ہم سب سے پہلے جو لیونسن کی بک ہے اس کو فالو کریں گے, اور سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جی بیسک بیکٹیریالوجی, ٹھیک ہے. دین ہم پڑھیں گے جی کلینکل بیکٹیریالوجی, دین اس کے بعد ہم بیسک وائرولوجی اینڈ دین کلینکل وائرولوجی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد باقی ٹاپک جو ہیں وہ کور کریں گے. تو بالکل ہم ترتیب کے ساتھ چلیں گے. تو آج ہم سب سے پہلے جو ہے بیسک بیکٹیریالوجی کا جو یونٹ نمبر 1 کا جو چیپٹر نمبر 1 ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے اس چیپٹر میں جو ہے جو پیتھوجینز ہیں جو ہماری باڈی میں جو ڈیزیز کاز کرتے ہیں یا انفیکشن کاز کرتے ہیں ان کو 5 گروپس میں جو ہے ڈیوائڈ کیا گیا ہے. نمبر 1 وائرسز, نمبر 2 بیکٹیریا, نمبر 3 فنجائی, نمبر 4 پروٹوزوا اینڈ نمبر 5 ہیلمنتھس, ٹھیک ہے. تو وہ ان کی جو ہے نا بیسک کو ریڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا کنگڈم کون سا ہے, ان کی سیل ٹائپ کیا ہے, ان کا ڈائمیٹر کیا ہے, ان کو نیوکلک ایسڈ کیا ہے, کس ٹائپ کا ہے, ٹھیک ہے. اور نیوکلس کی ٹائپ کون سی ہے, رائبوسومس کتنے پارٹیز کا بنا ہوا ہے, مائٹوکانڈریا اور موٹیلٹی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ریپروڈکشن اینڈ نیچر آف دا آؤٹر سرفیس, ٹھیک ہے. تو یہ ہم سارا اس میں ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے وائرسز کو. جو 5 کلاسیفیکیشن سسٹم ہے نا اس میں جو 5 کنگڈم ہے اس میں سے کسی میں سے بھی وائرسز کو نہیں رکھا گیا. جو کنگڈم پلانٹی ہے, اینیمیلیا ہے, ٹھیک ہے, فنجائی ہے, پروٹیسٹ ہے, پروٹوزوا ہے, اس کسی کنگڈم میں بھی وائرسز کو نہیں رکھا گیا, کیونکہ ہم وائرسز کو جو ہے سیلولر پارٹیکل کنسیڈر نہیں کرتے, ان کو ہم اے سیلولر پارٹیکل کنسیڈر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ خود کو دوبارہ ریپروڈیوس نہیں کر سکتے. خود یہ اپنے آپ کو دوبارہ ریپروڈیوس کرنے کے لیے ان کو جو ہے ہوسٹ کی جو ہے سنتھیٹک مشینری جو ہے بایو سنتھیٹک مشینری اس کو یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وائرسز جو ہے نا یہ ہیں نان سیلولر, ٹھیک ہو گیا. نو کنگڈم, ٹھیک ہے. تو ان کو کسی کنگڈم میں بھی نہیں رکھا گیا. اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں بیکٹیریا. بیکٹیریا کو رکھا گیا ہے کنگڈم پروکریاٹی میں, ٹھیک ہے, کنگڈم پروکریاٹی, ٹھیک ہو گیا. اور فنجائی کو رکھا گیا ہے کنگڈم فنجائی میں, اور پروٹوزوا کو رکھا گیا ہے کنگڈم پروٹیسٹ میں, پروٹیسٹا, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہیلمنتھس ہیں ان کو رکھا گیا کنگڈم اینیمیلیا میں, ٹھیک ہے. یہ وارمز ہیں, راؤنڈ وارمز ہو گیا, ٹے وارمز ہو گیا, جو ہمارے اسمال انٹسٹائن میں انفیکشن پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہیلمنتھس مین وارمز, اور ان کو رکھا گیا کنگڈم اینیمیلیا میں. اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹائپ آف سیل. وائرسز جو ہیں یہ نان سیلولر ہیں, نان سیلولر, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ بیکٹیریا جو ہیں یہ پروکریوٹس ہیں, پروکریوٹک سیل ہوتا ہے ان کے اندر, پروکریوٹک سیل, ٹھیک ہے. اور جو فنجائی ہے ان میں یوکریوٹک سیل ہوتا ہے, اور پروٹوزوا میں بھی یوکریوٹک سیل ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور ہیلمنتھس میں بھی یوکریوٹک سیل ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. وائرسز نان سیلولر ہیں. بیکٹیریا جو ہیں یہ ان میں پروکریوٹک سیل ہوتا ہے, فنجائی, پروٹوزوا اور ہیلمنتھس میں جو ہے یوکریوٹک سیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈائمیٹر, ان کا سائز کتنا ہوتا ہے. وائرسز کا سائز سب سے چھوٹا ہوتا ہے, دین بیکٹیریا اس سے بڑے ہوتے ہیں, فنجائی اس سے بڑے ہوتے ہیں, پروٹوزوا اس سے بڑے ہوتے ہیں, اور ہیلمنتھس اس سے بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وائرسز کا سائز جو ہے یہ ویری کرتا ہے 0.02 سے 2 مائکرو میٹر, ٹھیک ہے. اس کا جو یونٹ ہے وہ ہم لے رہے ہیں مائکرو میٹر, ٹھیک ہو گیا. اور جو بیکٹیریا ہیں یہ ویری کرتے ہیں جی 1 سے 5 مائکرو میٹر تک, ٹھیک ہے. اور جو فنجائی ہیں یہ ویری کرتے ہیں 3 to 10 مائکرو میٹر, ٹھیک ہے. اور پروٹوزوا اور ہیلمنتھس یہ 15 سے 25, ٹھیک ہے, 15 سے 25 مائکرو میٹر تک جو ہے ویری کرتے ہیں ان کا ڈائمیٹر, ٹھیک ہو گیا. بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جی نیوکلک ایسڈ. جو وائرسز ہیں ان کا نیوکلک ایسڈ جو ہے یا تو ڈی این اے سے مل کے بنا ہوتا ہے اور یا آر این اے سے مل کے بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ دونوں اکٹھے نہیں پائے جاتے, یا تو وہ ڈی این اے سے مل کے بنا ہوگا یا آر این اے سے مل کے بنا ہوگا, ٹھیک ہے. باقی بیکٹیریا, فنجائی اور پروٹوزوا اور ہیلمنتھس ان تمام کا جو ہے نیوکلک ایسڈ ڈی این اے اور آر این اے دونوں سے مل کے بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ان تمام کا
ڈی این اے اور آر این اے. یہ اس کو میں تھوڑا سا ایک منٹ. ڈی این اے اور آر این اے ٹھیک ہو گیا. ڈی این اے اینڈ آر این اے دونوں سے مل کے بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور فنجائی کا بھی ڈی این اے اینڈ آر این اے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ پروٹوزوا کا بھی ڈی این اے اینڈ آر این اے بہت. اور اس کا بھی بہت ڈی این اے اینڈ آر این اے سے مل کے بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو نیوکلک ایسڈ ہے صرف وائرسز کا یا تو وہ ڈی این اے سے مل کے بنا ہوگا یا وہ صرف اور صرف ایکسکلوسیولی آر این اے سے مل کے بنا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن بیکٹیریا، فنجائی، پروٹوزوا اور ہیلمنتھس کا جو نیوکلک ایسڈ ہے وہ دونوں سے مل کے بنا ہوگا، ڈی این اے سے بھی اور آر این اے سے بھی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں جی ٹائپ آف نیوکلیس. جو وائرسز ہے اس کی نیوکلیس کی کوئی ٹائپ نہیں ہوتی، نن. ٹھیک ہے. اور بیکٹیریا جو ہے اس کا پروکیریوٹک نیوکلیس ہوتا ہے، پروکیریوٹک. ٹھیک ہے. اور جو فنجائی ہے اس کا جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ یوکریوٹک ہوتا ہے، یوکریوٹک. اور پروٹوزوا کا بھی یوکریوٹک اور ہیلمنتھس کا بھی یوکریوٹک نیوکلیس ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ریبوسومس. ٹھیک ہے. وائرسز میں ریبوسومس ابسینٹ ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، ابسینٹ. ٹھیک ہو گیا. بیکٹیریا میں جو ریبوسومس ہوتے ہیں وہ 70s پارٹیکل کے مل کے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فنجائی میں 80s پارٹیکل کے مل کے بنے ہوتے ہیں ریبوسومس. پروٹوزوا میں بھی 80s پارٹیکل اور ہیلمنتھس میں بھی 80s پارٹیکل. ٹھیک ہے. یہ ویسے بھی ہم نے پڑھا تھا، جو پروکیریوٹک سیل ہے اس کا جو ریبوسوم ہوتا ہے وہ 70s پارٹیکل کا ہوتا ہے، اور جو یوکریوٹک سیل ہے اس کا جو ریبوسوم ہوتا ہے وہ 80s پارٹیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے بیکٹیریا جو کہ پروکیریوٹس ہیں تو ان کا جو ریبوسوم ہے وہ 70s پارٹیکل کا ہے. باقی فنجائی، پروٹوزوا اور ہیلمنتھس کا جو ریبوسوم ہے وہ 80s پارٹیکل کا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ مائٹوکانڈریا. اچھا، مائٹوکانڈریا وائرسز میں بھی ابسینٹ ہے اور بیکٹیریا میں بھی ابسینٹ ہے. ٹھیک ہے. ابسینٹ ان وائرسز اینڈ آلسو ابسینٹ ان بیکٹیریا. یہ ایم سی کیو میں پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. بیکٹیریا اور وائرسز کا ڈفرینس میں کہیں آپ کو مطلب کہ کہیں آپ ڈاؤج نہ کھا جائیں، تو یہ بیکٹیریا میں بھی نہیں ہوتے اور وائرسز میں بھی نہیں ہوتے مائٹوکانڈریا. ٹھیک ہے. باقی فنجائی میں بھی ہوتی ہیں، پروٹوزوا میں بھی ہوتی ہیں اور ہیلمنتھس میں بھی ہوتی ہیں. کیونکہ چونکہ مائٹوکانڈریا جو ہے نا یہ ڈبل ممبرینس باؤنڈ آرگینیز ہیں. ٹھیک ہے. اور بیکٹیریا جو ہیں یہ پروکیریوٹس ہیں، اس میں سنگل ممبرین باؤنڈ آرگینیز پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں جی اس کے اندر جو ہے یہ مائٹوکانڈریا ایبسنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور فنجائی کے اندر جو ہے پریزنٹ ہوتا ہے، پریزنٹ. ٹھیک ہے. پروٹوزوا کے اندر بھی پریزنٹ ہوتا ہے اور ہیلمنتھس کے اندر بھی پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ موٹائلٹی. جو وائرسز ہیں یہ نان موٹائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نان موٹائل، نن. اور جو بیکٹیریا ہیں یہ کچھ بیکٹیریا موٹائل ہوتے ہیں، سم بیکٹیریا آر موٹائل اینڈ سم آر نان موٹائل. ٹھیک ہے. فنجائی آلسو نان موٹائل. ٹھیک ہو گیا. نن. پروٹوزوا اینڈ ہیلمنتھس موسٹلی موٹائل، موسٹلی موٹائل. ٹھیک ہے. یہ موسٹلی جو ہیں موٹائل ہوتے ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ ریپروڈکشن. جو وائرسز ہیں نا یہ اپنے آپ کو ریپلیکیشن کے تھرو ریپروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اب کسی بھی ہوسٹ سیل میں جا کے وہاں پہ اپنی کاپیز بناتے ہیں اور اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتے ہیں. بیکٹیریا جو ہیں یہ بینیفیشن کے تھرو ریپلیکیشن کرتے ہیں. فنجائی جو ہیں یہ بڈنگ یا مائٹوسس 2 کے ذریعے ریپلیکیشن کرتے ہیں. پروٹوزوا اور ہیلمنتھس جو ہیں یہ کرتے ہیں جی مائٹوسس 3 کے تھرو، مائٹوسس 3. ٹھیک ہو گیا. مائٹوسس کے تھرو جو ہے یہ اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں آخری جو پوائنٹ نیچر آف دا آؤٹر سرفیس. جو وائرسز ہیں نا ان کی جو آؤٹر سرفیس ہے وہ بنی ہوتی ہے جی پروٹین کوٹ. ان کا جو کیپسڈ ہوتا ہے نا وہ بنا ہوتا ہے جی پروٹین کیپسڈ، پروٹین کیپسڈ. اینڈیپو پروٹین انویلپ، اینڈیپو پروٹین انویلپ. ٹھیک ہو گیا. یہ ان کا جو ہے نیچر ہے آؤٹر سرفیس کی. اس کے علاوہ جو بیکٹیریا ہے ان کی جو آؤٹر سیل وال ہے وہ ریجڈ پیپٹائڈو گلائکن کی بنی ہوتی ہے. پیپٹائڈو گلائکن مالیکول کی بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو فنجائی ہے اس کی جو آؤٹر سرفیس ہے، آؤٹر جو سیل وال ہے وہ بنی ہوتی ہے کائٹن کی، کائٹن. ٹھیک ہو گیا.
اس کے علاوہ پروٹوزوا اور جو ہیلمنتھس ہیں ان کی جو آؤٹر سرفیس ہے وہ ہوتی ہے فلیکسیبل، ٹھیک ہو گیا، فلیکسیبل، اور اس کی بھی جو ہے وہ بھی فلیکسیبل۔ ایک ایکسیپشنل کیس ہے بیکٹیریا میں، ٹھیک ہے، وہ ایم سی کیوز میں پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، موسٹلی جو ایکسیپشنل کیس ہے نا یہی ایم سی کیوز میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیکٹیریا میں دو بیکٹیریا ہیں، ریکٹسیا اور کلیمیڈیا، ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو بینیفیشن کے تھرو جو ہے ریپروڈیوس نہیں کر سکتے، یہ بھی وائرسز کی طرح ان کو بھی ہوسٹ کی مشینری کو یوز کر کے اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سے دو بیکٹیریا؟ رائکٹسیا اور کلائمیڈیا، ٹھیک ہے، یہ دو بیکٹیریا ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بینیفیشن کے تھرو خود ریپروڈیوس نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو بھی ریپروڈکشن کے لیے ہوسٹ کی مشینری چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکسیپشنل کیس تھا، موسٹلی ایم سی کیوز میں یہ والا کیس جو ہے پوچھا جاتا ہے۔